اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقوله تبارك وتعالى: قل الروح من أمر ربي، أي من شأنه ومما استأثر بإذنه دونكم. ولهذا قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا: قل الروح، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو فرما دیں، قل الروح من امر ربی، کہ روح میرے رب کا امر ہے، میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، اور یہ ان چیزوں میں سے ہے جس کو اللہ نے اپنے علم خاص میں رکھا ہے، کسی کو علم عطا نہیں فرمایا. جیسے بہت ساری چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا علم جو ہے کسی کو بھی نہیں دیا، نہ کسی پیغمبر کو، نہ کسی فرشتے کو. جیسے فرمایا: ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کی تعیین کا علم جو ہے کہ قیامت کب ہوگی، کس وقت ہوگی، اس کا علم بھی اللہ کے سوا کسی کو نہیں. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارشوں کا اترنا، اس کا علم بھی اللہ کی ذات کو ہے. بادل آتے ہیں، گر گر کے آتے ہیں، آدمی سمجھتا ہے ابھی برسیں گے، لیکن بغیر برسے چلے جاتے ہیں، اور کبھی بادلوں کا نشان بھی نہیں ہوتا اور اللہ پاک بارشیں بھیج دیتے ہیں. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ارحام کے اندر جو ہے اس کا تفصیلی علم جو ہے وہ بھی اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. کہ ساری دنیا میں کتنے عورتیں حاملہ ہیں، کتنے جانور حاملہ ہیں، کتنے پرند، کتنے چرند، کتنے طیور، کتنے حشرات، ان سب کی تفاصیل جو ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اگر کوئی آدمی ایک عورت کو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بتا دے یہ ما تحت الاسباب ہے، ما فوق الاسباب نہیں ہے. اسباب کے تابع جیسے میں گھڑی دیکھ کر ٹائم بتا دوں، یہ تو کوئی علم غیب نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں ما تحت الاسباب. اور بغیر اسباب کے جاننے والی ذات جو ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور یہ بھی کسی کو اللہ نے علم نہیں دیا کہ انسان کل کیا کرے گا. انسان سینکڑوں پروگرام بناتا ہے، میں کل وہاں جاؤں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، رات کو موت آ گئی. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. اور اسی طرح کوئی بندہ یہ بھی نہیں جانتا کہ اللہ نے میری موت کس زمین سے لکھی ہے. آپ دیکھیں کہ ساری زندگی جو لوگ کبھی مکہ مدینہ نہیں آئے، حج پہ آتے ہیں، موت مکے میں آ جاتی ہے، موت مدینے میں آ جاتی ہے، موت عرفات میں آ جاتی ہے، مینا میں آ جاتی ہے. اور ساری زندگی جو لوگ مکے مدینے میں رہے ان کو موت باہر آ جاتی. کیونکہ اللہ کے سوا یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خمس لا يعلمهن الا اللہ. یہ 5 ایسے اصول ہیں اور ان کے طرف جتنی تفصیلات و جزئیات ہیں اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. اور اسی طرح روح کا علم جو ہے وہ بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. کہ روح جو ہے یہ عالم امر سے ہے، امر ربی ہے، اور اس کے علم کو بھی اللہ نے اپنے لیے مخصوص رکھا ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہم انی اسألک باسمک اسمائک الحسنى الذی سمیت به نفسک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک. یا اللہ میں آپ کے ان اسماء سے دعا مانگتا ہوں جو اسماء حسنہ ہیں اور آپ کی صفات اولیاء ہیں،
جن کا علم آپ نے کسی کو عطا فرمایا ہے یا جن کا علم بھی آپ نے کسی کو نہیں دیا. تو اس لیے اسماء و صفات کا بھی اتنا علم ہے کہ بعض علم اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیا. اسی طرح اللہ کے محامد کا بھی اتنا تفصیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ حدیث شفاعت پڑھ چکے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب میں عرش کے نیچے آ کے سر سجدے میں ڈالوں گا تو علمنی محامد لم یعرفنیہ الآن، اللہ مجھے اپنے حمد وہاں سکھلائیں گے، القاء فرمائیں گے جو اب میں نہیں جانتا. یعنی اللہ کے محامد اتنے ہیں کہ وہ ختم نہیں ہو سکتے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ علم محیط اور علم کامل یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے اور کسی کی یہ صفت نہیں ہے. ہاں اللہ پاک نے علم ساری مخلوق کو عطا فرمایا. اللہ نے سب سے زیادہ انسانوں کو دیا، انسانوں میں سے سب سے زیادہ انبیاء کو دیا، انبیاء میں سے سب سے زیادہ اپنے رسولوں کو دیا، رسولوں میں سے سب سے زیادہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. لیکن جب تمام علوم کی نسبت اللہ کے علم کی طرف کرو گے تو پھر ذرا قطرہ جو ہے دریا کے سامنے بھی. اس لیے فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ای وما اطلعکم من علمہ الا علی القلیل. اللہ پاک نے جو آپ لوگوں کو تمام مخلوق کو اطلاع دی ہے جن چیزوں پہ وہ بہت تھوڑی ہیں. فإنه لا يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء تبارک وتعالی. کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا کسی چیز کا اپنے علم سے، ہاں اگر اللہ تبارک و تعالی چاہیں تو اس کو عطا فرمائیں. والمعنی معنی کیا ہوگا اس آیت کا کہ ان علمکم فی علم اللہ قلیل، کہ تمہارے سارے علوم جب جمع کر کے اللہ کے علم کے سامنے لائے جائیں تو تمہارے علم کوئی حیثیت نہیں رکھتے. اسی لیے میرے آقا دعائے استخارہ جب سکھاتے تھے صحابہ کو، صحابہ فرماتے ہیں یعلمنا کما یعلمنا سورۃ من القرآن. حضور پاک جیسے قرآن کی صورت سکھانے میں احتیاط فرماتے، اسی طرح تنبیہ فرماتے ہر کام میں استخارہ کرو. تو استخارے کی دعا کیا ہے؟ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم انک انت علام الغیوب. یا اللہ میں تیرے علم سے سوال کرتا ہوں، میں تیری قدرت سے بھی مانگتا ہوں، کیونکہ آپ کو قدرت ہے، میں کوئی قدرت نہیں رکھتا، آپ جاننے والے ہیں، میں کچھ نہیں جانتا. تو تمام علوم جو ہیں اپنے کہ حضور بھی یہی استخارہ فرماتے انک تعلم، آپ جانتے ہیں، بلا عالم نہیں جانتا. تو اس لیے کہ اس کا کیا ہوگا، اس لیے حضور نے حکم دیا کہ کوئی کام کرو، تجارت کرو، شادی کرو، مکان بناؤ، مکان خرید، ہر کام میں استخارہ کرو. استخارہ کرنے سے آدمی کو بعد میں ندامت نہیں ہوتی، شرمندگی نہیں ہوتی. اور بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں اور اس کے بعد یہ دعا جو ہے 3 دفعہ پڑھ لیں. دعا استخارہ چھپی ہوئی موجود ہے، یاد نہ ہو دیکھ کے پڑھتے رہیں، اور 3 دفعہ جو ہے دعا پڑھو. اور ایک رات میں واضح ہو جائے الحمدللہ، ورنہ 2 رات 3 رات حتیٰ کہ 7 راتوں تک وہ کرتے رہیں. واضح ہونے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ خواب نظر آ جائے، یہ لوگوں کا دماغ خراب ایسے بنایا ہوا ہے. معنی یہ ہوتا ہے کہ استخارے کے بعد تمہاری طبیعت کیا چاہتی ہے، کام کرنے کو چاہتی ہے یا نہیں چاہتی. تو اگر اللہ دل میں ڈال دیں کہ کرو تو معنی اسی میں خیر ہے، اور اگر دل میں ڈالیں یار نہیں کرنا چاہیے اس کا معنی ہے چھوڑ دیں. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اسباب پہ نظر رکھو کہ کام ہونے کے سبب بن رہے ہیں یا رکنے کے بن رہے ہیں. ہونے کے بن رہے ہیں تو معنی کر لو، رکنے کے بن رہے ہیں تو معنی چھوڑ دو. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ ہمارے دل میں ہے استخارہ کرنا، ہم نے 3 رات استخارہ کیا، اللہ کو چھوڑ دو. اب اگر اس کام میں ہونا ہے اللہ کے علم میں تو ہو جائے گا، اسی میں خیر ہے، اور اگر نہیں ہونا ہے تو ہوگا ہی نہیں، بس اس کا معنی ہے کہ نہیں ہوا اسی میں خیر ہے، اگر ہوتا تو میرے لیے شر تھا. تو صحیح طریقہ استخارہ جو ہے وہ یہی ہے
بعض لوگ جو ہیں بزرگوں سے علماء سے کہتے ہیں آپ استخارہ کریں، لیکن اصل حکم یہی ہے کہ ہر بندہ جس کا کام ہے وہ خود استخارہ کرے۔ ٹھیک ہے، بعض اللہ والوں کے چونکہ اعمال صالحہ ہوتے ہیں، ان کے اللہ نے ان کو بصر کے ساتھ بصیرت بھی عطا فرمائی ہے، لیکن جو شریعت کا حکم ہے وہ یہی ہے کہ آپ استخارہ اپنے لیے خود کریں، اور دعا یاد نہیں آتی ہے، کتاب لکھی ہوئی موجود ہے، لکھ پڑھ لیں آپ، اور اس کے الفاظ کو بھی صحیح کرا لیں تاکہ آدمی غلط نہ پڑے۔ اور بعض علماء نے اور بھی طریقے لکھے استخارے کے، اللہم اغفر لی فاغفر لی۔ اسی طرح بعض علماء نے لکھا یا علیم علمنی، یا خبیر اخبرنی، یا رشید ارشدنی، یا ہادی فہدنی۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ افتح یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع۔ یہ سارے بزرگوں کی بتائی ہوئی باتیں ہیں، حضور پاک کی بتائی ہوئی بات وہی دعا استخارہ ہے کہ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر، یہاں نام لے اپنے کام کا، خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فی عاجلہ او آجلہ فاقدرہ لی فیسرہ لی ثم بارک لی فی۔ اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر، یہاں نام لے، شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فی عاجلہ وآجلہ فاصرفنی عنہ فاقدرہ لی الخیر حیث کان ثم رضنی بہ۔ تو یہ ہے دعائے استخارہ۔ یہ دعا 3 دفعہ پڑھنی ہے، اور ہر دعا سے پہلے اول آخر درود شریف پڑھا جاتا ہے، کیونکہ اگر درود شریف نہ پڑھا جائے تو وہ دعا معلق ہو جاتی ہے اور عرش جاتی ہی نہیں۔ تو دعا کی مقبولیت کے لیے یا دنیا میں کوئی بھی وظیفہ پڑھے، اس کی ابتدا میں بھی درود شریف ہو اور انتہا میں بھی درود شریف۔ اب 1 دفعہ درود پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ پڑھ لیں، 11 دفعہ پڑھ لیں، 21 دفعہ پڑھ لیں، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کپڑے پاک ہوں، جگہ پاک ہو، بستر پاک ہو، استخارے کے بعد دائیں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھے دائیں پہلو پہ لیٹ جائیں، بس اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہیں گے واضح فرما دیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا اللہ نے کسی کو علم نہیں دیا۔ فالمعنی ان علمکم فی علم اللہ قلیل، کہ اگر تم سارے علوم اکٹھے کرو اللہ کے علم کے مقابلے پہ وہ ذرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ جیسے کہ جب حضور نے یہ آیت پڑھی تو یہود نے کہا کہ یا رسول اللہ قد اوتینا من التورات، اللہ پاک نے ہمیں کتاب تورات عطا فرمائی ہے، اور تورات میں حکمت ہے، اور جس کو اللہ حکمت و دانائی عطا فرمائے وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں تھوڑا علم دیا؟ اللہ نے فرمایا قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّکَلِمَاتِ رَبِّی لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّی وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب آپ ان کو بتا دو کہ جتنا سمندر ہیں، دریا ہیں، ان کو میں اگر سیاہی بنا دوں اور ان جیسے 7 اور بھی ملا دوں، اور جتنے درخت ہیں ان کو قلم بنا دیا جائے، لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے تمہارا علم کیا ہے؟ ساری مخلوق کا علم اکٹھا کرو، اللہ کے علم کے سامنے تو کوئی چیز ہی نہیں۔ وَهَذَا الَّذِي تَسْأَلُونَ عَنْهُ أَمْرَ الرُّوحِ مِمَّا اسْتَأْثَرَ بِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ وَلَمْ يَطَّلِعْكُمْ عَلَيْهِ۔ اللہ نے فرمایا، مفسر فرماتے ہیں کہ یہ جو تم روح کے بارے میں سوال کر رہے ہو، یہ بھی وہ چیز ہے جس کو اللہ نے اپنی ذات کے لیے خاص کر لیا ہے اور تم کو اس کی اطلاع نہیں دی۔ کما انه لم يطلعكم الا على القليل من علمه تبارک وتعالی، اور اللہ نے جو تم کو اطلاع دی ہے وہ بھی اللہ کے علم کا ایک بہت تھوڑا سا حصہ ہے، کیونکہ اللہ کے علوم جو ہیں وہ کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے وہ کتابوں میں واقعہ ہے نا جی کہ
ایک بادشاہ گزرا تھا، عباسی خاندان سے تھا، تو اس نے خواب دیکھ لیا بیچارے نے کہ ملک الموت کی خواب میں زیارت ہوئی حضرت اسرائیل کی طرف۔ تو جب ملاقات ہوئی، خواب میں زیارت ہوئی، تو بادشاہ نے پوچھا کہ جی اب زیارت ہو گئی آپ کی، تو آپ یہ تو بتا دیں کہ میری زندگی کتنی باقی ہے؟ تو اس نے اشارہ کر دیا اور نیند کھل گئی۔ اب بادشاہ کی جب نیند کھلی تو بادشاہ پریشان بھی، اس خواب کا کیا مطلب؟ اب جناب سارے بلاؤ، مولویوں کو بلاؤ، اس کو بلاؤ، ضرورت پڑے تو پھر مولوی بڑے کام والے ہیں۔ اچھا، اور مولوی بھی ہر قسم کے ہوتے ہیں، کچھ درباری ہوتے ہیں، کچھ سرکاری ہوتے ہیں، کچھ حلوائی ہوتے ہیں، کچھ فدائی ہوتے ہیں۔ مولوی بھی ہر قسم کے اللہ نے پیدا کیے ہیں، جیسے بندے ہر قسم کے ہیں، مولوی بھی تو بندے ہوتے ہیں نا، اوپر سے تھوڑے ہوتے ہیں، ان میں بھی وہی مخلوق ہے، جیسے آپ ہیں جیسے ہم ہیں۔ تو بہرحال جو درباری قسم کے لوگ تھے ان کو جب بلایا، بادشاہ نے کہا کہ ملک الموت نے بس اشارہ کر دیا، اس سے کیا مراد ہے؟ کہا جناب کمال ہے، 500 سال آپ زندہ رہیں گے، آپ فکر ہی نہ کریں، آپ مرنے کے لیے تھوڑا ہے، آپ نے تو 500 سال رہنا ہے۔ بادشاہ کو دل کو نہ لگے بات، دیکھو خوشامد تو خوشامد ہوتی ہے نا، بات تو وہ ہوتی ہے نا جو دلائل کے ساتھ دماغ کو اپیل کرے، اور وہ بات جو ہے اس وقت اپیل کرتی ہے جب آدمی حق کہنے والا۔ اللہ اکبر! پرانے دور کی بات ہے، خواجہ ناظم الدین جب وزیر اعظم تھے، اللہ بخشے بیچارہ مر گیا، تو علماء کا ایک وفد جو ہے وہ ان کی خدمت میں ملنے کے لیے گیا، اور انہوں نے ان کو بتلایا کہ آپ مہربانی کریں، یہ قادیانیت کا جو فتنہ ہے، اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ آپ سرکاری طور پر اس کو غیر مسلم اقلیت جو ہے ڈکلیئر کر دیں۔ کافر ہیں، ان سے بڑا کافر کون ہوگا جو حضور کے بعد نبی مانے؟ جن لوگوں نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نبوت کا دعویٰ کیا، اپنے معجزات کا دعویٰ کیا، اپنی بیویوں کو ازواج مطہرات کا لقب دیا، اپنے ساتھیوں کو صحابی کا لقب دیا، اپنے قبرستان کو بہشت کا لقب دیا، اور جس نے بڑے عجیب عجیب باتیں کی ہیں، تو آپ مہربانی کریں، آپ کیونکہ مذہبی آدمی ہیں، آپ کا مذہب سے لگاؤ ہے، اسلام سے لگاؤ ہے، دین سے لگاؤ ہے، اس لیے ہم یہ حاضر ہوئے ہیں کہ مہربانی کر کے یہ اللہ کا عذاب ہے، اس سے ہمیں بچاؤ، یہ عذاب ملک کے لیے بھی ہے، مسلمانوں کے لیے بھی ہے، اور عالم اسلام کے لیے ناسور ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ خواجہ صاحب سنتے رہے، آخر میں انہوں نے کہا کہ حضرات میں آپ کی باتوں کی بڑی قدر کرتا ہوں، آپ الحمدللہ بڑے علماء ہیں اور آپ نے سچی بات کہی ہے، لیکن میں نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ انہوں نے کہا جی پھر ہمارا ملک جو ہے نا وہ بھوکا مر جائے گا، باہر کے لوگ ناراض ہو جائیں گے، غیر ملکی امدادیں بند ہو جائیں گی۔ ان کا چونکہ قادیانیوں کا بہت بڑا اثر رسوخ ہے غیر ملکوں میں، ان کا بڑی طاقت ہے، اور اگر ہم نے ان کو کافر کر دیا تو پھر ہمارے ملک کی بڑی مشکل ہے۔ اللہ اکبر! بہرحال بڑا اصرار کیا علماء نے، کہا جی بالکل میں نہیں کرتا۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں، شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے کسی بزرگ نے بھی کھڑے ہو کے کہا، اس نے کہا خواجہ صاحب اللہ نے تمہارے مقدر میں ہی نہیں لکھا کہ حضور کی عزت کا تحفظ ہو، یہ حضور کی عزت و عظمت کا تحفظ کا مسئلہ ہے، لیکن خدا نے تیرے مقدر میں نہیں لکھا ہے۔ ایک فاسق فاجر آئے گا، اللہ اس سے یہ کام کروا لے گا۔
تم بڑے نمازی بنتے ہو لیکن تم سے یہ کام نہیں ہوتا. ایک شرابی آدمی آئے گا وہ یہ کہے گا اور اسی طرح ہوا. یہ اللہ کی شان ہے. اللہ جس سے کام لے, اللہ تبارک و تعالی جس سے چاہیں کام لے لے. بڑے بڑے نمازی, بڑے بڑے مولوی نہیں کرتے, بڑے بڑے تاج. بلکہ ہمیں تو تجربہ یہ ہے کہ جتنا بڑا نیک بندہ ہو نا سمجھو کام ہوگا ہی. اللہ کی رحمت نفلوں پہ زور ہوتا ہے, کام نہیں کرتا. چونکہ ان کو دل میں گھمنڈ ہو جاتا ہے نا کہ ہم تو نیک لوگ ہیں, ہم تو اللہ والے ہیں, نمازی ہیں, پرہیزگار ہیں, کیا اس کی بات ماننے میں. وہ اسی میں مارے جاتے ہیں. ایک معمولی سا کام تھا ایک سول جج کے پاس. وہاں ایک سول جج صاحب لگے ماشاءاللہ, اتنی بڑی داڑھی, تہجد گزار, شب بیدار, بالکل خالص دین والا آدمی, پکا مسلمان. مجھے آدمی نے کہا جی آپ ان کو کہہ دیں. میں نے کہا یار پھر مسئلہ ہی کوئی نہیں, وہاں تو اپنا آدمی لگا ہوا ہے, مذہبی آدمی ہے, دین والا آدمی ہے, بڑا اللہ والا بندہ ہے, اور پھر تم حق پر ہو. وہ بات ہی نہیں, میں کہہ دیتا ہوں. تو میں نے جناب ان کو کہا, میں نے کہا جی ایک مسئلہ آپ کے سامنے, ایک مقدمہ پیش ہے. میں آپ کو دیانت داری سے یہ گواہی دیتا ہوں کہ جس کی میں سفارش کر رہا ہوں وہ حق بجانے سے, لیکن آپ اپنے ذرائع سے تحقیق کر رہے ہیں. فائل بھی دیکھ لیں, کاغذات بھی دیکھ لیں, ویسے بھی معلومات کر لیں. آپ کے بڑے وسائل ہوتے ہیں, حکومت کی کرسی پہ بیٹھے ہیں, آپ کے لیے معلوم کرنا کون سا مشکل ہوتا ہے. اگر میری بات سچی ہو اور وہ آدمی واقعتاً حقدار ہو جس کی میں نے سفارش کی ہے, تو اس کے حق میں مہربانی کرو, فیصلہ کر دو. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, انشاءاللہ میں اس مسئلے کو دیکھتا ہوں. اس مسئلے کو جی حضرت اس نے یوں دیکھا ماشاءاللہ اس بزرگ صاحب نے کہ 3 سال لٹکایا. جب مقدمے کی پیشی آئے پیشی, نہ سننا, نہ تحقیق, نہ لینا, نہ دینا. آخر اس بیچارے نے درخواست کی, کہا جی میرے خلاف فیصلہ کر دو, جان تو چھوڑو نا میری. اب وہ خلاف ہی نہ کرے. وکیل صاحب نے کہا ہے کیا فائدہ ہوا جی داڑھی رکھنے کا. اچھا, اس کے بعد وہ تبدیل ہو گئے, ایک اور جج لگ گیا, وہ داڑھی چڑھی مٹاتا تھا, سگار پیتا, بڑا آزاد منشا. وہ غریب پھر میرے پاس آ گیا, اس کی فوج بھی سفارش نہ ہو, ملا کی دوڑ مسجد تک. وہ غریب پھر آ گیا, جج صاحب وہ جو داڑھی والے تھے انہوں نے تو نہ کیا. اب ایک اور آ گیا, انہوں نے کہا میں اس کو جانتا نہیں. ایک جانتا نہیں, دوسرا یہ ہماری لائن کا آدمی نہیں. کبوتر باز باز, داڑھی والا کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کا لحاظ کر لیتا ہے, بھی پیٹی پائی ہے. تو یہ تو بندہ ہماری لائن کا بھی. انہوں نے کہا جی میں تو تنگ آ گیا ہوں, 3 سال غریب آدمی ہوں, پیشیاں بھگت کے, میرے پاس تو کرایہ بھی نہیں حضرت, میں مظلوم ہوں اور میں بالکل بے بس ہو گیا ہوں. میں نے کہا اچھا بھائی اس کا ٹیلی فون نمبر کوئی ہو سکا. جی وہی نمبر تو ہے, اسی کوٹھی میں وہ رہتا ہے جہاں پہلے جج صاحب گئے. میں نے ایسے ٹیلی فون کیا, السلام علیکم. پہلے میں نے دوست سے کہا کہ ذرا ٹیلی فون پہ تعارف کراؤ ذرا, مطلب کہ بھائی فلاں آدمی آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو اس نے کہا جی ہاں بات کرا. لائن پہ آ کے السلام علیکم. میں نے کہا جی میں فلاں آدمی بول رہا ہوں, آپ سے میرا تعارف نہیں ہے. ایک آپ کے پاس کیس ہے اور وہ بندہ بیچارہ مظلوم ہے, غریب ہے, مسکین ہے, اس کے پاس کرایہ بھی نہیں. آپ دیکھ لیں. اس نے کہا جی آپ مجھے نہیں جانتے, میں آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں, آپ بالکل اطمینان فرمائے, آپ کا حکم ہے. میں نے کہا تسلی تو کر لو نا. کہا جی آپ نے کہہ دیا, تسلی کس بات کی کرنی ہے, یعنی آپ سے زیادہ میں تسلی کروں گا. وہی میرے پاس جو گواہ آئیں گے وہ آپ سے زیادہ تو اچھے نہیں ہیں.
آپ نے کہہ دیا بات ختم ہوگی، میں لکھ دوں گا وکیل صاحب نے کہا ہے فلاں آپ کیا کیا ہوگی، کوئی آسمان گر پڑے گا؟ اس نے پہلی پیشی فیصلہ کر دیا، وہ داڑھی منڈا تھا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ہم کس کے لیے دعا کریں۔ یہ قدرتی بات ہے، کچھ مولویوں کو ایسا بخار ہو جاتا ہے نیکی کا کہ میں بہت نیک آدمی ہوں، وہ اسی میں مارے جاتے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ گناہگار ڈرتا ہے، وہ کہتا ہے یار گناہگار ہیں، ایک اچھے بندے کا کہنا مان لو، حرم میں بیٹھ کے دعا کرے گا، پتہ نہیں ہماری بھی قبر آخرت ٹھیک ہو جائے۔ گناہگار ڈرتا ہے، اس کو خوف ہوتا ہے۔ جب آدمی نیک ہو جاتا ہے، یہ جیسے ہمارے فرشتے بیٹھے ہوئے سارے اللہ سے ڈائریکٹ ان کی چاہیے، اس لیے ان کو ہاتھ لگاؤ دیکھو کیا کرتے ہیں۔ یہ سارے ماشاءاللہ آسمان سے 2-3 میٹر نیچے رہے ہیں، سب پہنچے ہوئے ہیں میرے ماں سوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کرو کہ اللہ پاک کو بہرحال خوشامدیوں نے کہا کہ جی 500 سال، کسی نے کہا 50 سال، کسی نے کہا 5 سال، بادشاہ نے کہا بات بنتی نہیں، سمجھ نہیں آتی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے رجوع کیا، ان کا زمانہ تھا، ان سے رجوع کیا کہ جی ہم نے ایسے خواب دیکھا ہے، آپ بتائیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، اس نے اشارہ کیا ہے کہ خمس لا یعلمہن الا اللہ، یہ 5 وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، میں کیسے بتاؤں تمہیں؟ تو اس نے یہ اشارہ کیا ہے کہ خمس لا یعلمہن الا اللہ، کہ یہ 5 ایسے غیب ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ مغیبات خاصہ ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وسیاتی انشاءاللہ تعالی فی قصۃ موسیٰ والخضر علیہم السلام ان الخضر نظر الى عصفور وقال حافظ السفینۃ ونقر فی البحر نقرۃ شرب منہ بمنقارہ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ تفسیر میں سیدنا موسیٰ اور سیدنا خضر علیہم السلام کا قصہ آئے گا تفصیل سے، کہ حضرت خضر نے جب دیکھا کہ ایک چڑیا علی حافظ السفینۃ کشتی کے کنارے پہ بیٹھی ہے، فنقر فی البحر نقرۃ، اس نے اپنی چونچ پانی میں مار کے پانی لیا، ای شرب منہ بمنقارہ، فقال یا موسیٰ علیہ السلام ما علمی و علمک و علم الخلائق فی علم اللہ الا کما اخذ هذا العصفور من هذا البحر او کما قال صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام، جو علم اللہ نے مجھے دیا ہے تقوینیات کا، اور جو علم اللہ نے تجھے دیا ہے تشریعیات کا، وعلم الخلائق، اور ساری مخلوق کا علم، اللہ کے علم کے مقابلے پہ اتنا بھی نہیں جتنا ایسے چڑیا نے سمندر سے پانی لیا ہے۔ او کما قال صلوات اللہ وسلامہ علیہ، ولہذا قال تعالی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، وقال السویری قال بعض الناس لم يجبهم مما سألوه لأنهم سألوا على وجه التعنت۔ ابو مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سہیلی فرماتے ہیں کہ لوگوں نے جو سوال کیا تھا حضور نے جواب ہی نہیں دیا، گویا اللہ نے فرمایا ان کو جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ سوال نہیں کر رہے ہیں، یہ تو سرکشی دکھانا چاہتے ہیں۔ سوال ہوتا ہے سمجھنے کے لیے، یہ تو ہے عناد اور بغض کے لیے، لہذا جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ قل الروح من امر ربی وقیل اجابهم اول السویری علی ان المراد بقوله قل الروح من امر ربی اے من شرعه فادخلوا فیہ وقد علمتم ذلک، یہ بھی اللہ کے شرائع میں سے ہے اور شریعت کا علم تمہیں مل چکا ہے، لأنه لا سبیل الی معرفۃ هذا من طب ولا فلسفۃ فإنما ينال من جیۃ الشرع وفي هذا المسلک الذي ترکه وسلکه نظر اللہ اعلم۔ اور سہیلی فرماتے ہیں کہ معنی یہ تھا کل الروح من امر
امر ربی الا لہ الخلق والامر، ہر چیز اس کا حکم ہے، یہ بھی اس کے حکم میں شریعت میں سے داخل ہے، کیونکہ اس کو تم طبیعت سے، اس کو تم فلسفے سے، اس کو تم منطق یا معقول سے حل نہیں کر سکتے ہو، البتہ یہ علم حاصل ہوگا تو جہت شریعت سے حاصل ہوگا۔ لیکن مفسر فرماتے ہیں کہ یہ تعویلات جو ہیں یہ قابل حجت نہیں ہے، سیدھی بات ہے کہ اللہ نے دو چیزوں کا جواب دیا ہے اور ایک چیز کا جواب نہیں دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب الکہف کا واقعہ بیان فرما دیا، ذوالقرنین کا واقعہ بیان فرما دیا، لیکن روح کے بارے میں فرما دیا قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ اور جو انسان جس کی طاقت ہی نہ رکھتا ہو، اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو کتنا شرف بخشا، رسالت بخشی، آپ کے بھائی کو نبوت بخشی، آپ کو شرف کلام بخشا، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، کلیم اللہ کے لقب سے سرفراز فرمایا۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا رب ارنی انظر الیک، میرا مولا مہربانی کریں مجھے دیدار بھی کروا دیں، اللہ پاک نے فرمایا قال لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني۔ تو اس لیے علم روح کے بارے میں ہمارا سمجھنا جو ہے ہمارے عقل سے بھی ماورا چیز ہے، اللہ نے فرمایا اس میں الجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے اپنے علم میں مخصوص کر دی ہیں، کسی کو علم نہیں دی۔ اور یاد رکھو، اور جن چیزوں کا اللہ نے علم نہیں دیا یہ بھی رحمت ہے۔ اب دیکھو نا، ہمیں اللہ نے علم نہیں دیا کہ کب مریں گے، یہ رحمت ہے۔ اگر پتا ہو کہ ہم نے پرسوں مرنا ہے تو یہ 2 دن تو پھر بس بیٹھے رہیں گے، جب بندے کو پتہ لگ جائے کہ میں نے مرنا ہے بس نہ کھانا نہ پینا نہ آل نہ عیال نہ عیش نہ آرام، ختم۔ اللہ نے علم نہیں دیا، چونکہ دیکھو کہتے ہر آدمی لگا ہوا ہے جناب، کمانے والا کمانے میں، نوکری والا نوکری میں، اور پیسے والا پیسے میں، دین والا دین میں، جب آ گئی تو آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتے۔ ابھی ہمارے ایک دوست تھے، میرے ساتھی تھے، قاضی عبداللطیف صاحب شیخ آباد سے تھے، حضرت قاضی احسان رحمۃ اللہ علیہ کے داماد تھے، بڑے خطیب تھا اور مجاہد آدمی تھا، میرے ساتھی تھے۔ ابھی مجھے پتہ ہی نہیں تھا، کل ہی میں نے اخبار میں پڑھا کہ وہ ان کی وفات ہو گئی، اور نماز پڑھ رہے تھے مغرب کی، سر سجدے میں ڈالا وہی فوت۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم اغفرہ وارحمہ وتجاوز عنہ، اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ جیسے ابھی آپ نے جنازہ غائبانہ پڑھا ہے شیخ یاسین، جو فلسطین کے بہت بڑے آدمی تھے، اور اللہ پاک نے ان سے بڑا کام، حالانکہ بالکل ضعیف تھے، کمزور تھے، نظر کمزور تھی، ایسے دبلا پتلا آدمی، بولتے بھی ایسے، لیکن کفر کامتا تھا اس کا۔ آج وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بہرحال تو یہ علم جو اللہ نے ہمیں دیا ہے یہ بھی انعام ہے، اس کا کرم ہے، اور جو نہیں دیا اس میں بھی اس کی حکمت ہے، اس کی رحمت ہے، اسی میں بندے کی بھلائی ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا نا کہ قبر میں جب عذاب ہوتا ہے ہر چیز سنتی ہے، جانور سنتے ہیں، پرند سنتے ہیں، درندے سنتے ہیں، مگر بندہ نہیں سنتا، جن نہیں سنتا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر انسان اور جن سن لیتے تو مردوں کو پھینک کے چلے آتے، قبر میں دفن ہی نہ کرتے۔ تو علم نہ دینا جو ہے یہ بھی کہ اب ہم دفن کراتے ہیں، معاملہ اللہ کے سپرد، اللہ چاہے تو اس کے لیے اسی گڑھے کو جنت بنا دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ہم لا کے ایئر کنڈیشن لگا لیں، لیکن جناب وہ گڑھا جو ہے اس جہنم بن جائے۔ یہ میرے مالک کا نظام ہے، اس نے جو علم عطا فرمایا الحمدللہ، اور جن چیزوں کا اللہ نے علم عطا نہیں فرمایا الحمدللہ، اس کے نہ ملنے میں خیر ہے۔ ثم ذكر السويدي الخلاف بين العلماء في أن الروح هي النفس أو غيرها، وقرر أنها ذات لطيفة كالهواء طارية بالجسد كسريان الماء في ألوك الشجر،
اب مفسر فرماتا ہے کہ پھر سہیلی نے بڑی بحث کی ہے اس بات سے کہ کیا روح اور نفس ایک چیز ہے یا روح الگ چیز ہے اور نفس الگ چیز ہے؟ اور وہ فرماتی ہیں کہ یہ ایک لطیف چیز ہے روح، جیسے کہ ہوا ایک لطیف چیز ہے، ساریۃ فی الجسد، اور سارے جسد میں روح ایسے سریان کرتی ہے جیسے کہ پانی درخت کے رگوں کے اندر سریان کرتا ہے۔ وقرر ان الروح الذي ينفخ الملك في الجنين هي النفس بشرط اتصالها بالبدن واكتسابها بسببه صفات مدح او ذم۔ اور وہ فرماتی ہیں کہ روح جو پھونکتے ہیں ملک بچے میں جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، فرماتے ہیں ہی النفس، یہی نفس ہے، بشرط اتصالها بالبدن، شرط یہ ہے کہ وہ بدن سے متصل ہو، وَاِقْتَصَابِهَا بِسَبَبِهِ صِفَاتَ مَدْحٍ أَوْ ذَمٍ، اور وہ اس کو حاصل کرے صفات مدح صفات ذم، فَهِيَ إِمَّا نَفْسٌ مُطْمَئِنَّةٌ أَوْ أَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ اس کے بعد نفس جو ہے اس کے تین کیفیات ہوتی ہیں، یا تو نفس امارۃ بالسوء، یا نفس لوامہ، یا نفس مطمئنہ، جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے، اور بعض فرماتے ہیں امرأۃ العزیز نے کہا ما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، تو ایک نفس امارۃ بالسوء ہے، اور دوسرا نفس کی قسم کیا ہے؟ لوامہ، لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یہ دوسری قسم ہے، اور سب سے اونچی قسم کیا ہے؟ نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی۔ تو فرماتے ہیں کہ وہی نفس جو ہے وہی روح ہے۔ کما ان الماء حیات الشجر، جیسے پانی اللہ نے درخت کی زندگی بنا دی، ثم یکسب بسبب اختلاطی معا اسما خاصا فاذا اتصل بالعنبۃ، اگر وہ یعنی وہ درخت کا پانی اگر وہ لگ جاتا ہے انگوروں کے ساتھ، وَأَثَرَ مِنْهَا صَارَ مَاءً مُسْتَارًا أَوْ خَمَرًا، اب وہ جوس بن جائے گا انگور کا یا شراب، وَلَا يُقَالُ لَهُ مَاءٌ حِينَئِذٍ، اب جب شراب بن جائے گا یا جوس بن جائے گا تو اب اس کو ہم پانی نہیں کہیں گے، کہیں گے شراب ہے، کہیں گے جوس ہے۔ وَقَذَا لَا يُقَالُ لِلنَّفْسِ رُوحٌ إِلَّا عَلَى هَذَا النَّحْوِ وَقَذَا لَا يُقَالُ لِلرُّوحِ نَفْسٌ إِلَّا بِاعْتِبَارِ مَا تَؤُولُ إِلَيْهِ، وحاصل ما نقول إن الروح هي أصل النفس ومادتها، والنفس مركبة منها ومن اتصالها بالبدن من وجه لا من كل وجه، وهذا معنى حسن والله أعلم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح نفس جو ہے لا یقال للروح نفس الا باعتبار، یعنی اس کو بھی ہم نفس نہیں کہیں گے مگر جب کہ اس کا روح پھونکا گیا، اتصال بدن کے ساتھ ہو گیا، جیسے اب اس کو شراب کہہ رہے ہیں کہ جب وہ شراب بن گئی، حالانکہ ہے تو وہ انگور کا پانی۔ ان الروح ہی اصل النفس، تو اب خلاصہ کیا نکلا کہ روح جو ہے وہ اصل نفس کا ہے، اس کا مادہ ہے، والنفس مرکبۃ، اور نفس جو ہے وہ روح سے اور اتصال بدن سے مرکب ہے، اور یہ ترکیب جو ہے من وجہ، ہر طرف سے نہیں بلکہ بعض وجہ سے ہے۔ مفسر فرماتا ہے کہ یہ تعریف معنی بہتر ہے، واللہ اعلم۔ قلت وقد تکلم الناس فی ماہیۃ الروح واحکامها وصنفوا فی ذلک کتبا، ومن احسن من تکلم علی ذلک الحافظ ابن مندہ فی کتاب سمیناہ فی الروح۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے روح کی ماہیت میں، روح کے احکام کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں، اور فرماتا ہے کہ میری نظر میں جو سب سے اچھی کتاب اس بارے میں گزری ہے وہ یہی کتاب ہے جس کو حافظ ابن مندہ نے لکھا ہے،
کتاب سمعناہ فی الروح۔ اور یاد رکھو اسی طرح شیخ الاسلام حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بڑی عظیم کتاب لکھی ہے، کتاب روح، ان کی بھی بڑی عظیم کتاب ہے، اور بھی علماء نے اس پہ بحثیں کی ہیں۔ تو بہرحال اور اس کا آسان حل یہ ہے کہ یہ ان چیزوں میں ہے جس کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا، واللہ اعلم۔ بہرحال آپ کے والد نے، بی بی نے، سب نے حج کیا، 10 سے 11 سب نے کنکریاں ماری، لیکن آپ کی اماں نے 12 کی کنکریاں نہیں ماری کہ ان کی طبیعت خراب تھی۔ تو بس ٹھیک سیدھی سی بات ہے، اب یہ تم جانو، اگر واقعی والدہ کی طبیعت اتنی خراب تھی کہ وہ جانے کے قابل نہیں تھی اور تمہیں اپنا وکیل بنا دیا اور تم نے اپنی والدہ کی طرف سے کنکریاں ماری ہیں تو بالکل جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اصولاً ایک بات یاد رکھا کرو کہ علماء نے بڑی شرائط لکھی، یہ مانا نہیں کہ ہر آدمی اچھا بھی میری کنکری مارتے رہا یار، حتیٰ کہ بعض فقہا تو اتنا لکھتے ہیں کہ اگر آدمی اتنا معذور ہو کہ کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکتا ہو تو وہ وکیل بنائے، اس کو معذور سمجھا جائے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا تھا کہ میرے والد صاحب نے جب آخری حج کیا تو نظر بالکل جواب دے گئی تھی، گھٹنے جواب دے گئے تھے، چل نہیں سکتے تھے، ہم ریڈی پہ لے گئے تھے، ورنہ ساری زندگی الحمدللہ انہوں نے حج پیدل کیے، کبھی سواری پہ نہیں جاتے قطعاً۔ تو ہم ریڈی پہ لے گئے، چونکہ بالکل نظر بالکل جواب دے گئی تھی اور گھٹنے جواب دے گئے تھے، یعنی ایک قدم بھی نہیں چل سکتے۔ تو جب عرفات سے مزدلفہ مینا آ گئے تو ہم نے احتیاط تو یہ کیا ہوا تھا کہ ان کی جو ویل چیئر تھی گاڑی میں رکھی ہوئی تھی، جہاں اترنا پڑے تو ویل چیئر ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ حضرت وہ کنکریاں جمرات مارنے کا وقت ہو رہا ہے تو آپ مہربانی کر کے مجھے وکالت وکیل بنا دیں تاکہ میں آپ کی کنکریاں بھی مار دوں۔ میں کہا کیوں، میں تو کنکریاں خود مارنے جاؤں گا۔ اب میں اچھا مسئلہ یہ تھا بڑا کہ ایک تو وہ ماشاءاللہ کیونکہ ان کی مزاج میں جلال بڑا تھا، بلوچ آدمی تھے، جو بات کہہ دی بس تو پھر وہ پہاڑ ہل سکتا ہے وہ نہیں ہلتے۔ تو میں نے کہا حضرت یہ سارے قرآن میں جو اللہ نے آیات نازل فرمائی ہیں کہ لیس علی المریض حرج، کہ اگر کوئی مریض ہے اس پہ کوئی گناہ نہیں، اور لیس علی الاعرج حرج، کوئی اگر لنگڑا ہے تو کوئی گناہ نہیں، لیس علی الاعمى حرج، تو آپ مریض بھی ہیں، اعمى بھی ہیں، عارج بھی ہیں، آپ کے اندر جو تینوں چیزیں موجود ہیں، نظر بھی آپ کو نہیں آتی، چل بھی آپ نہیں سکتے، بیمار بھی آپ ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی میں کنکریاں خود ماروں گا۔ یہ سارا قرآن اللہ نے لوگوں کے لیے اتارا ہے، مولویوں کے لیے نہیں ہے۔ تو بس ناراض ہو گئے، کہنے لگے میں تو سمجھا تھا کہ مولوی مکی بڑا عالم ہو گیا ہے، مولوی بن گیا ہے، ماشاءاللہ، میں تو بڑا تمہارا موقف تھا، تم تو ہی جاہل ہو یار، تم تو بالکل پاگل ہو، بے وقوف ہو، تمہیں کس نے مولوی بنا دیا؟ میں کچھ بنایا تو آپ نے، غلطی آپ نے کی۔ تو بہرحال کہنے لگے کہ تم تو جاہل آدمی ہو۔ میں نے کہا جی بالکل، اس میں کوئی شک ہے؟ انہوں نے کہا بے وقوف آدمی، بات سمجھو، ایک آدمی نابینا ہے، لنگڑا ہے، بیمار ہے، اس کو کوئی لے کر جانے والے اسباب بھی نہیں ہیں۔ اب میری اولاد موجود ہے، ویل چیئر موجود ہے، کار موجود ہے، تو میرا عذر تو ختم ہو گیا پاگل آدمی۔ اب میں کہاں معذور رہا؟ معذور میں تب تھا کہ یہ ساری بیماریاں ہوتی اور آپ لوگ نہ ہوتے، بھی اب مجھے کون لے جائے وہاں؟ تو ریڈی موجود ہے، ویل چیئر موجود ہے، جمعرات کے ساتھ کھڑی کر دو، میں ہاتھ کے ساتھ اندر پھینک دوں گا، دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو آخر جناب وہ ہم لے کے گئے ویل چیئر، انہوں نے باقاعدہ دیوار کے ساتھ کھڑی کی، پھر تسلی کی، اچھا مجھے بتاؤ کیسے کھڑے ہو، مینا کس طرف ہے، مکہ کس طرف ہے، اور پھر باقاعدہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے یقین کر کے ہاتھ اندر ڈال کے کہ واقعی یہ اندر گئی، پھر کر دیا۔
تو ہم تو جاتے ہیں نا جی، جیسے ہم نماز بھی سر سے اتارتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ نماز ہے، پتہ نہیں ٹکرے ہیں. اسی طرح ہم حج بھی گلے سے اتارتے ہیں. عرفات سے آئے، مزدلفہ سے نکلے، بس وہ کہتا ہے مینا جاؤ، کنکری مارو، حاجی مرے، سب کو مار ڈالو، میری جان چھوٹے، میں آرام کو. انا للہ و انا الیہ راجعون. حالانکہ اللہ کے بندے فجر سے لے کر سارا دن کنکری مارنا جائز ہے. 10 تاریخ کو فجر سے لے کر طلوع فجر، صبح صادق سے لے کر، بعض علماء فرماتے ہیں نہیں، جمہور کہتے ہیں طلوع شمس، سورج نکلنے کے بعد. لیکن یہ سب فقہا کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے فجر کو صبح صادق کے بعد یعنی اگر کنکری مار لی ہے تو دم نہیں پڑے گی اس پر، نہ اعادہ کر. لیکن مزدلفہ کا وقوف رہ جائے گا، کیونکہ مزدلفہ پہ وقوف کا وقت بھی تو وہی ہے، طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس تک. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حج پڑھنا ہو تو پھر طریقے سے پڑھو. تمام مسائل علماء کے پاس بیٹھ کے سمجھو، مسائل کی کتابیں پڑھو، بار بار پڑھو، جہاں سمجھ نہ آئے پنسل سے نشان لگا دو، عالم کے پاس جا کے وہ جگہ سمجھ لو. اور حج کو باقاعدہ فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، آداب کے ساتھ ادا کرو، ورنہ نہ پڑھو. کوئی ضروری تو نہیں کہ بندہ ہر سال حج پڑھے کو حکیم نے لکھا ہے تاکہ لوگوں کے جا کے کہہ سکو میں جناب 10 حج پڑھے ہیں، لیکن تھا جیسے میں رہا اسی طرح ہوں، ذرا نہیں بدلا ماشاءاللہ. مجال ہے کہ حج نے میرا کچھ بگاڑا ہو، پہلے سے بھی زیادہ خبیث ہو گیا ہوں. پہلے 1 ڈبی سگریٹ پیتا تھا، اب 4 پیتا. پہلے 1 فلم دیکھتا تھا، اب رات کو 3 بجے تک بیٹھا رہتا. پہلے میں داڑھی جو ہے دوسرے دن شیو کراتا تھا، اب روزانہ اٹھ کے کراتا، کیونکہ حج جو میں نے 10 پڑھے ہیں. یہ سمجھ لو کہ پڑھنے بڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. ایک بات یاد رکھ لو، اگر حج کے بعد تبدیلی آ گئی ہے، اعمال تبدیل ہو گئے، سمجھو حج قبول ہو گیا. اگر اس کے بعد وہی رہے جیسے بدھو گھر سے گئے تھے، سمجھو بالکل اللہ نے ٹھکرا دیا ہے. یہ تھوڑا ہے کہ بس ٹکرے مارو چلے جاؤ، ورفا چلے جاؤ. میں نے 10 تاریخ کو شیطان کو کنکریاں تو ماری، لیکن رات مینا میں نہیں رہا. 11-12 بھی مینا میں رات نہیں گزارا. دم تو میرا عزیز نہیں پڑے گا، تو پھر جب حج کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر مینا میں جانے سے آپ کو تکلیف ہے، آپ مینا میں رات نہیں گزار سکتے، ایئر کنڈیشن کے بغیر کیسے سوئیں، تو پھر حج پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں. اچھا کوئی کہے جی جگہ نہیں تھی، سڑک پہ بیٹھ جاؤ، رات کو کیا ٹھنڈی رات ہے، سڑک کپڑا بچھاؤ بیٹھ جاؤ. وہاں مبیت رات گزارنی ضروری ہے، دن گزارنا ضروری نہیں، دن کو واپس آ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن نیت ہو تو، جن کی نیت ہی نہ ہو اس کا کیا کریں گے. میرے استاد تھے، بہت ہو گئے، حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. وہ مینا میں تھے، تو جس علاقے میں خیمے تھے، اب جناب رات کو 2 بجے 1 بجے دیکھا تو استاد غائب. بھائی استادوں کو ڈھونڈو، کہیں ایسا نہ ہو بیچارے حمام کے لیے نکلے ہوں اور بھول جائیں اور مسئلہ ہو جائے. بوڑھا آدمی ہے، بزرگ آدمی ہے. صبح کی نماز پڑھ کے جناب جب سورج نکلا جانے کا وقت ہے، دیکھا استاد آ گئے. حضرت کہاں چلے گئے؟ انہوں نے کہ یہ مجرۃ القبش کا علاقہ ہے، میرے خیال میں آیا یہ حدود مینا سے خارج ہے، میں حدود مینا میں گیا تھا رات گزارنے. خیمہ چھوڑ دیا، صرف شبہ ہو گیا کہ یہ مجرۃ القبش کا علاقہ کیا یہ مینا میں ہے یا نہیں. انہوں نے کہا میرے خیال میں یہ نہیں. تو میں مینا میں چلا گیا، سڑک پہ بیٹھے رہتے. حج کرو تو کیا کرو آرام سے، نہیں تو نہ لوگوں کو خراب کرو، نہ حاجیوں کو مارنے کا ذریعہ بنو، نہ بلا وجہ خون لگا کے شہیدوں میں نام لکھواؤ. ایک آدمی عمرہ کر رہا تھا، عمرے کے دوران میں جب وہ طواف کر رہا تھا، انگلی ناخن کے ساتھ خون آیا، بعد میں وضو کیا، ٹھیک ہو گیا، کوئی بات، کچھ نہیں ہوتا.
میرے دل گھبراتا ہے میں کیا پڑھوں؟ اللہ کا ذکر جو ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں جو دل کو سکون پہنچائے۔ آپ قرآن پڑھو، نماز پڑھو، درود شریف پڑھو، یا قوی یا متین، یا قوی یا متین، یا قوی قوی قلبی پڑھتے رہیں، اللہ خیر کریں گے۔ بلا وجہ وہم نہ کرو، یہ بعض اوقات وہم ہوتے ہیں۔ ایک آدمی بیمار ہے، اس نے کسی سے تعویذ لیا، بہرحال مناسب یہ ہے کہ تعویذ گلے میں نہ ڈالے جائیں۔ گو بعض علماء کہتے ہیں کہ تمائم جو ہیں وہ کلمات شرکیہ جو زمانہ جاہلیت میں کافروں مشرک لکھ کے ڈالتے تھے وہ شرک ہے۔ اگر قرآن کی آیات ہیں یا اسماء اللہ الحسنی ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ تعویذ گلے میں نہ ڈالا جائے۔ ایک آدمی 2-3 مہینے سے بیکار ہے، سبیل لے سکتا ہے۔ اگر ایک آدمی ہے، روزگار تو اس کے پاس ہے لیکن مقروض بھی ہے، تو کیا سبیل لے سکتا ہے؟ سبیل مجھے کیا پتا کیا سبیل، بھیک مانگے یا نہیں؟ بھیک مانگنا تو حرام ہے۔ ایک ہے کہ کھانا تقسیم ہو رہا ہے تو لے سکتا ہے۔ ایک آدمی ہے، اس پہ قرضہ ہے لیکن سعودی عرب پہ رہتا ہے، حج کا موقع ملے تو حج کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے، بالکل حج کرے۔ کہتے جی کہ میں حنفی مسلک پہ ہوں، اگر میں نماز عصر کے بعد طواف کروں تو آپ 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں۔ کہتے جی کہ اگر بیوی حاملہ ہو جائے تو حمل ہو جانے کے بعد میاں بیوی کب تک مل سکتے؟ آخری دن تک بھی مل سکتے، شریعت میں تو کوئی منع نہیں۔ باقی تم جانو، ڈاکٹر جانے، اگر کوئی لیڈی ڈاکٹر نے منع کیا ہے، کوئی اس کی پرابلمز ہیں، وہ الگ بات ہے، ورنہ شریعت تو منع نہیں کرتی، چاہے 8واں مہینہ ہو چاہے 9واں مہینہ ہو۔ پہلا رکعت چلا جائے، کہاں چلا جائے، کو بھاگ تو نہیں جائے گا، بعد میں کیسے پڑھے ہو؟ جیسے پہلے پڑھنا تھا اسی طرح پڑھے، اور کیسے پڑھے؟ جو چلا گیا نا، جو اس میں پڑھنا تھا وہ بعد میں پڑھنا، بس اس کا رکعت چلا گیا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ اگر کوئی عورت جنت البقیع کے باہر کھڑے ہو کے سلام پڑھے، بالکل جائز ہے، کوئی بات نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگ رہے تھے، بی بی عائشہ بھی چھپ کے دعا مانگتی ہیں، ویسے عورتوں کو قبرستان کے اندر جانے سے منع کیا، کیونکہ رقیق القلب ہوتی ہیں اور پھر شرک و بدعات کی طرف بھی زیادہ مائل ہوتی ہیں۔ باہر سے بالکل پڑھیں، دعا مانگیں۔ کہتا جی میری دکان ہے موبائل ٹیلی فون بیچنے کی، جب کوئی نئے ماڈل کا ٹیلی فون آ جاتا ہے تو میں اس کو کچھ دن استعمال کرتا ہوں پھر بیچ دیتا ہوں۔ دھوکہ دیتے ہو لوگوں، ان کو کہتے ہو یہ غیر مستعمل ہے، بالکل نیا ہے، حالانکہ پہلے تم استعمال کر چکے ہو، بالکل ناجائز ہے، بالکل حرام، قطعاً حرام ہے، 100% حرام۔ حدود حرم میں جنگلی کبوتر نہیں ہے، یہ حرم کے باہر جو کبوتر، اس کا کھانا جائز نہیں ہے نا، حرم والے کبوتر کھا جاؤ۔ تم نے خود کوئی پال کے رکھے ہوئے ہیں تو وہ کھا سکتے ہو، کہ حرم والوں کے پیچھے نہ پڑو۔ ہاں، یہ کوئی ملنگ ہے نا، وہ کہتا ہے یہی کھاؤ۔ وہ ہمارا ایک ساتھی تھا، طالب تھے ہمارے، کٹھے پڑھتا تھا، ہم کٹھے پڑھتے تھے اس وقت، تو وہ تو غربت کا زمانہ تھا، اللہ رحمت کرے جناب، روٹی ملنا مشکل ہوتی تھی، تو وہ جناب بڑا کبھی کوئی چیز لے آئے، کبھی کوئی چیز لے آئے، کبھی ہمیں مٹھائی کھلائے، کبھی ہمیں لڈو کھلائے، کبھی ہمیں کچھ کھلائے۔ ایک دن ہم سب ساتھیوں نے کہا یہ بھی تو کہاں سے لے آتا ہے تو کنگڑا بیچارہ۔ تو میں نے اس سے ایک دن پوچھا، وہ کہا نہیں جی بس کیا ہے، نہیں آپ کو کیا ہے، آپ کو تو میں ہدیہ کرتا ہوں، چلو میں چوری لے آتا ہوں۔ مولوی تھا نا آ کر، تو کہنے لگا جی آپ لوگ تو چوری نہیں کر رہے ہیں نا، کہاں سے لے آتا ہوں، جہاں سے لے آتا ہوں، کھلاتا بھی ہوں، الٹا جناب اعتراض بھی کرتے ہیں۔
خیر جناب، جب ہم نے زیادہ خریدا میں نے پوچھا بات بتاؤ تو صحیح، یار دوست آدمی. انہوں نے کہا جی یہ پیر صاحب کی جو مزار ہے نا وہاں جو پیسے ہوتے ہیں رات کو لے آتا ہوں. میں نے کہا پیر صحیح کو تو ضرورت ہے نہیں، میں ضرورت مند ہوں، وہاں سے لے آتا ہوں، سب طالبوں کو کھلاتا ہوں، حضرت کی برکت ہے ساری. میں نے کہا اب کیا ارادہ ہے؟ کہ جی غلاف اچھے ہیں، اب خیال ہے وہ بھی بیچنے کا. یہ تو تماشے لوگ ہیں. میں نے کہا اچھا آئندہ ہمیں تو نہ کھلانا. ایک آدمی طائف گیا، میرا بھائی اگر ڈیوٹی ہے کام ہے عمرہ نہ کرے تو دم سے بچ جائے گا، اگر بغیر کام کے چلنے پھرنے گیا تو واپسی پہ میقات احرام باندھ کے آئے. قبرستان میں قرآن پڑھیں، آج کل جو کرائے پہ پڑھتے ہیں وہ تو بدعت ہے. آپ ویسے گزر رہے تھے، پڑھا، دعا کر دی، بخش دیا، جائز ہے. نبی علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہیں، تمام انبیاء زندہ ہیں، اور حضور تو امام الانبیاء ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں. تمام انبیاء جو ہیں احیاء فی قبورہم، لیکن وہ عالم برزخ ہے، وہ احکامات الگ ہیں، دنیا کے احکام الگ ہیں. حرم مکی میں اگر نماز پڑھی جائے تو ایک کا انشاءاللہ 1,00,000، حرم نبوی مسجد نبوی میں ایک کا 1,000، مسجد اقصی میں ایک نماز کا 500. کہتے جی ہمارا امام صاحب جو تھے وہ ان کو گاؤں کا مسجد میں دفن کیا گیا. مسجد میں کیا مطلب؟ یعنی اگر ایک طرف ہے تو کوئی عرض نہیں، رہنے دو. مسجد کے اندر دفن کیا، اس کے اوپر نماز پڑھتے ہو تو ناجائز ہے. اگر آگے ہے اور نماز قبر کی طرف پڑھتے ہو تو ناجائز ہے، دیوار دے کے بند کرو. اتنا لمبا چوڑا خط ہے، کیا کروں گا. آپ نے یہاں رہنا ہے یا پاکستان، 2 رکعت پڑھ کے استخارہ کرو، جو اللہ کو خیر منظور ہو وہ ہو جائے بس. سوال لکھا تھا نا خط پڑھنے میں، اب سارے کھڑے رہے میں خط پڑھتا رہا ہوں. کہتے جی کہ میں نے استخارہ کیا تھا لیکن خواب میں نے دیکھا کہ میں اڑ رہا ہوں. اچھی بات ہے، مقصد ہے کہ اس سے آپ کو پرواز ملی نا، اچھا خواب ہے، ٹھیک ہے، کر لو وہ کام. اڑنا پرندوں کے ساتھ تو اچھی بات ہے. اگر ایک آدمی زیارت کے لیے مکہ سے مدینہ جائے، واپسی پہ احرام ضروری ہے. میری بیوی حج پہ آئی تھی، حیض میں تھی، 3-4 دن کے بعد غسل کیا، لباس تبدیل کیا، سر میں کنگھی کر لی. مجھے کیا پتا یہ کب کا واقعہ ہے، تفصیل لکھو نا. حج پہ آئی تھی، اب حج پہ آئی جس گھر بیٹھی ہو تو اچھا کیا. عمرے کا احرام تھا، حج کا احرام تھا، مینا سے آ چکی تھی، نہیں آ چکی تھی. جب تفصیل نہ ہو تو آدمی مسئلہ کیسے بتائے. کہتا ہے کہ بعض لوگ جو ترہیر میں سامان چھوڑ جاتے ہیں، اس نے تقسیم کر دیا تو کیا کریں. لوگ تو چلے گئے، کس کو دے گا. اچھا کیا لوگوں میں تقسیم کر دیا، جو غریب ہے وہ لے لے. میرا عزیز بات یہ ہے کہ مسجد حرام میں اور پورے مکہ حرم میں جہاں بھی نماز پڑھے انشاءاللہ 1,00,000 ملے گا، کیونکہ اللہ پاک نے سارے مکے کو حرم بھی فرمایا ہے اور مسجد الحرام بھی فرمایا ہے. تو اس لیے جہاں بھی نماز پڑھو، مثلا مینا ہے، مزدلفہ ہے، وہ بھی حرم ہے. اگر ایک مسجد بھی پرانی ہو گئی، اس کا سامان نکالا گیا، اس مسجد کو نیا بنایا گیا، تو وہ جو مسجد کا سامان نکلا ہے دوسری مسجد میں دے سکتے ہیں. ہاں دے سکتے ہیں، مسجد میں لگے، مسجد کے علاوہ نہ لگے. یا اس سامان کو بیچ کے اسی مسجد کی کوئی چیز بنا دو، کوئی بات نہیں. خرچ مسجد میں ہو، مسجد کے علاوہ خرچ نہ ہو. ایک آدمی نے عرفات سے واپس آ کر 10 تاریخ کو کنکریاں ماری، بال کٹائے، قربانی کی.
گھر میں آ کے بیوی سے جماع کر لیا. بات یہ ہے کہ طواف زیارت تو ابھی نہیں کیا تھا نا اس نے, دم پڑ گئی, توبہ بھی کرے اور دم بھی ادا کرے. اگر ایک آدمی ریاض سے آیا براستہ شعیبیہ تو اس کو احرام سے میقات سے احرام باندھنا تھا. اگر کام وغیرہ کے لیے آیا تھا, ڈیوٹی کے لیے آیا تھا, تو وہ معذور ہے, اس پر انشاءاللہ دم نہیں ہوگی, ورنہ لازم ہے کہ میقات سے بغیر احرام کے تجاوز نہ کرے. واللہ اعلم. یا الہ العالمین, عالم اسلام پہ اپنی رحمت فرما. یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ حرمین الشریفین اور بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ تمام عالم اسلام کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین, یا اللہ یا اللہ یا اللہ, کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما. یا اللہ کفر کے غرور کو, یا اللہ کفر کے فخر و ریا کو, غرور کو اپنی قدرت سے مٹا دے. یا الہ العالمین, ان پہ اپنا قہر نازل فرما. اللہم انزل علیہم بأسک الذی لا یرد عن القوم المجرمین. اللہم ارنا فیہم عجائب قدرتک. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, بے حیاؤں کو حیا عطا فرما, بے دینوں کو دین عطا فرما, بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا, بری صحبتوں سے بچا, برے اعمال و افعال سے بچا, برے اصحاب سے بچا. یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما. یا اللہ سب کو بہتر اور خیر کے رشتے نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ